میرے سامنے کل ایک سوال آیا، ایک ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ روزوں کے دن کا یا راکھ کے بدھ کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے رمضان کا مہینہ تھا کہ یہ بدل کے آتا ہے، کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، ہمارے روزے ایک ہی سیزن میں آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے مناسب جانا کہ آپ کو بھی یہ بتاؤں، آپ کے بھی گوش گزار کروں، تاکہ سب لوگ جانیں، جن لوگوں کو نہیں پتا ان تک یہ آواز پہنچے۔ تو اس کا تعین جو ہے، راکھ کے بدھ کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ کرسمس پر جو چاند ہوتا ہے، جو بھی جس بھی مہینے کا چاند ہو، کرسمس پر جو چاند ہوتا ہے، اس چاند سے تیسرے چاند کے پہلے بدھ کو راکھ کا بدھ ہوتے ہیں۔ جو کرسمس پر چاند ہوتا ہے، اس سے جو تیسرا چاند ہوگا، اس کا جو پہلا بدھ آئے گا، وہ بدھ راکھ کا بدھ کنسیڈر ہوگا۔ اس لیے کبھی روزے ہمارے 10 دن آگے 10 دن پیچھے اس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے پیچھے نہیں جاتے۔ سو راکھ کا جو بدھ ہے، اس کا تعین اس طرح سے ہوتا ہے۔ سو اختتام جو ہے اس لینٹ سیزن کا، وہ آپ کو پتا ہے کہ ایسٹر والے اتوار سے قبل ہفتے کی شام کو ہوتا ہے، اور بعض لوگ مبارک جمعے کی عبادت کرنے کے بعد روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے مطابق جو ہفتے کا دن ہے وہ بھی روزہ کنسیڈر کیا جائے تو ہی 40 روزے پورے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت دفعہ بہت ساری کلیسیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ مبارک جمعے والے دن جو 3 بجے ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، عموماً دیگیں پکی ہوتی ہیں تو پھر وہ سارے ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن روزہ تبھی وہ پورا ہوتا ہے جب ہم شام کو ہی اس کو افطار کریں گے۔ 3 بجے کھولنے کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ ایک غلط العام چیز ہو گئی ہے کہ نہیں جی 3 بجے اس کو جوڑا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پانی مانگنے سے، کہ سرکہ اس کو منہ کو لگایا اور چکھا اور کھجوں، لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یوں ہی جو ہے نا ایک بہانہ بنا لیا کہ وہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس دوران تو یسوع کا کوئی روزہ نہیں تھا نا، تو یہ تصور جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ روزہ تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اس کو آپ شام کو ہی افطار کریں گے۔ تو یوں راکھ کے بدھ سے لے کر جو اتوار تک ہے، یہ 46 دن بنتے ہیں۔ 6 اتوار نکال دیں تو 40 روزے بنتے ہیں۔ کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق اتوار کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور راکھ کا بدھ بھی میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ اس کو راکھ کا بدھ کیوں کہتے ہیں۔ جو راکھ لگائی جاتی ہے وہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ تو کھجوری اتوار پر جب ہم کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں، کھجور کی چھڑیاں لیتے ہیں، تو ان چھڑیوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، ان کو جلا کر پھر ان کی راکھ کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ چھڑیاں، یہ راکھ بھی مقدس ہوگی کیونکہ یہ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ پھر اس راکھ کو ماتھے پر لگایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ماتھے پر لگانا غم اور توبہ کا نشان ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو لینٹ ایام ہے، اس کو بنی اسرائیل کے 40 سالہ بیابانی سفر کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور مصر سے آزاد ہونے کے اور موعودہ سرزمین میں داخل ہونے تک کا دوران جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس دوران میں ان لوگوں نے مشکل میں سے گزر کر، مشکلات کا سامنا کر کے خدا کا تجربہ کیا، خیموں میں رہنا ان کو کیسا لگا۔ آپ دیکھیں نا، ایک آپ کے پاس بہت اچھی بلڈنگ ہو، کوٹھی ہو، یا
ایک اچھا رہنے کے لیے گھر ہو آپ کا سارا، لیکن آپ کو خیموں میں ٹرانسفر کر دیا جائے، خیموں میں آپ چلے جائیں تو مشکل تو ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو وہ 40 سال تک خیموں میں رہے، اور اس دوران ان لوگوں پر بار بار یہ آزمائش آئی کہ واپس مصر کو لوٹ جائیں، اور بار بار انہوں نے خدا کے سامنے بھی یہ بات رکھی اور مقدس موسیٰ کے سامنے بھی یہ شکایت کی کہ ہم یہاں کہاں آ گئے ہیں، ہم وہاں پر اچھے رہ رہے تھے تو آپ مجھے ہمیں یہاں پر لے آئے ہو۔ تو اس کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن جوڑا جاتا ہے، اور حالانکہ خدا نے انہیں خود کھانا مہیا کیا، گوشت دیا، بٹیریں دی اور بہت ساری لوازمات دیے۔ یہ بہت ایمان افروز بات ہے کہ 40 سال آپ کے کپڑے نہیں پھٹے، پرانے نہیں ہوئے، پھٹے تو چھوڑ پرانے نہیں ہوئے، 40 سال انہوں نے پہنے اور کپڑے پرانے نہیں ہوئے، جوتے نہیں گھسے 40 سال، حالانکہ اس زمانے میں اس طرح کے کپڑے نہیں تھے۔ کھدر یا وہ ہوتا تھا نا کاٹن کے بنے ہوئے، تو کاٹن کا کپڑا میں جانتا ہوں کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا جب خالص کاٹن کا کپڑا بنا ہوتا ہے، اور وہ کھڈیوں والے بنتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی اتنی زیادہ، موٹا کپڑا بھی ہوتا تھا تو بھی، تو خدا نے یہ نعمت دی کہ وہ 40 سال تک نہ تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، نہ انہوں کو یہ بلب جلانے کی ضرورت پڑی، دیا جلانے کی ضرورت پڑی۔ خدا کا چراغ خود ان کو رات کو ایک آگ کا ستون ہوتا تھا جو رات کو ان کے پورے علاقے کو روشن کرتا تھا، اور وہ کچھ تھوڑے لوگ نہیں تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ بہاول پور سٹی تھا، رحیمیہ خان سٹی نہیں، بہاول پور سٹی تھا، کیونکہ وہ لوگ صرف 7 لاکھ ان کی فوج تھی، 6 لاکھ، صرف وہ لوگ جو شمشیر زن تھے، جو 25 سال سے اوپر 45 سے کم تھے، وہی 6 لاکھ تھے۔ عورتیں اور بچے بوڑھے اس سے علاوہ تھے۔ ایک جو تھا قبیلہ لاویوں کا، وہ گنا ہی نہیں گیا اس میں۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد لگائیں تو وہ 30 لاکھ لوگ تھے فوج کے حساب سے، اگر ایک گھر میں 6 لوگ لگائیں تو وہ 36 لاکھ لوگ تھے، اگر 7 لوگ لگائیں تو 40-42 لاکھ لوگ تھے، اور کم از کم بھی تو تھے تو 20 لاکھ تو تھے۔ کیوں؟ اتنے لوگوں کو روشن کیا، اتنے لوگوں کو خوراک دی 40 سال مسلسل۔ تو یہ خدا کا خاص فضل ہے، ہمارے لیے بڑے ایمان کی بات ہے۔ پانی کھانا فراہم کرنا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے، تو بھی ان لوگوں نے یہ شکایت کی کیونکہ وہ خیموں میں رہتے تھے، وہ چیزیں نہیں تھی، وہ سہولیات نہیں تھی۔ تاہم ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا ہماری بے سر و سامانی میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب ہم خدا کے سامنے انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ سو یاد رکھیں کہ جب یہ راکھ کے دن کا تعین کیا گیا تو اس سے پہلے بھی راکھ کا استعمال ہوتا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی نئے عہد نامے میں بھی۔ سب سے پہلے جو ہمیں یہ تاریخ میں، مسیحی تاریخ میں یہ حصہ ملتا ہے کہ کس طور سے مسیحی جو ہے راکھ کا استعمال کرتے تھے اور روزوں کا استعمال کرتے تھے، خاص طور پر ان دنوں کی مناسبت سے یہ 40 کے عدد کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی شہادت جو مجھے جو ملی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی علاوہ بھی ہو، 160 عیسوی، 160 عیسوی، 160 عیسوی میں مقدس ٹرٹولین کا نام ہے،
160 تا 225 ان کا دورانیہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ ٹاٹ پہننا اور سر پر راکھ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک مسیحی مورخ ہے یوسیبیس، وہ کہتا ہے، اس کا جو دورانیہ 260 سے 265 تک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ توبہ طائب ہو کر اور دست بدستہ کھڑے ہو کر پوپ زیفرنیس کے سامنے راکھ سے ملبس کھڑا ہونا ہے کہ جناب پوپ اسے اثر نو عشاء ربانی میں شامل کرے اور اجازت دے۔ اور جناب فینٹن FENTON لکھتے ہیں کہ 10ویں صدی کے اختتام تک پورے یورپ میں راکھ لگانا عام ہو گیا تھا، یہ رسم قائم ہو گئی تھی اور تمام ایماندار اپنی پیشانی پر راکھ لگاتے تھے، صلیبی نشان لگاتے تھے، جبکہ روم میں یہ رسم نہیں تھی۔ یورپ میں یہ رسم پہلے تھی، روم میں پھر یہ بعد میں آئی، اور پھر 1091 میں اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم جو پوپ صاحب نے دیا، پوپ اربن نے، ایک کونسل ہوئی تھی بینی وینٹو کونسل، اس کونسل میں یہ حکم جاری کیا کہ اس مقدس رسم کو ساری دنیا میں جو ہے وہ رائج کیا جائے، اور پھر اس کے بعد عبادتی کتابوں میں بھی راکھ کے بدھ کا استعمال ہونا شروع ہوا، راکھ کے بدھ کا نام جاری ہوا۔ آج جب ہم نے جو متن پڑھا ہے، اس میں کتنے روزوں کا ہے، کتنے روزوں کا بیان ہے؟ 4 روزے۔ یہ 4 روزے جو ہیں یہ عہد عتیق سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ عہد عتیق میں اس دن ایک دن جو وہ روزہ رکھتے تھے وہ تھے نبوکد نظر نے یروشلم کا جس دن محاصرہ کیا تھا، اور یہ محاصرہ 10ویں مہینے میں ہوا۔ محاصرہ سمجھتے؟ گھیر لیا تھا، گھیراؤ کر لیا تھا، شہر کے باہر فوجیں لگا دی تھی نبوکد نظر بادشاہ نے، اور یہ غالباً 586 585 قبل از مسیح کی بات ہے، جب 70 سالہ اسیری میں گئے۔ دوسرا روزہ جو ہے وہ جب 4تھے مہینے میں یروشلم فتح ہو گیا 586 کافمی میں۔ تیسرا روزہ جو ہے یہ یروشلم کی تباہی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور چوتھا روزہ جو تھا وہ جاتی جولیت کے قتل کا دن ہے۔ جس دن جاتی جولیت کو قتل کیا گیا تھا، یہ بنی اسرائیل اس کی یاد مناتے تھے، بنی یہودا خاص طور پر، کہ جاتی جولیت کو اس دن قتل کیا گیا۔ یہ 4 روزے وہ عہد عتیق میں رکھتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ وہ دکھ اور مصیبت کے ساتھ مناتے تھے، لیکن خدا یہاں پر بڑی تسلی کی بات کرتا ہے کہ یہ ہی روزے جو تمہارے دکھ کا دن ہے، تمہارے لیے بڑی مشکل کا دن ہے، یہ روزے تمہارے لیے خوشی اور خرمی اور عید کا دن ہوں گے۔ روزہ تو تم رکھو گے لیکن خوشی کے ساتھ پہ رکھو گے۔ روزے کو خدا نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم کیوں رکھتے ہو، لیکن یہ دکھ کی بجائے پھر یہ خوشی میں بدل جائے گے۔ اور یہاں پر کرسٹالوجی ہمیں نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بشارت دی جا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ایک تحریک دی جا رہی ہے کہ یہ جو تم دکھ اٹھا رہے ہو، یہ دکھ تمہارے خوشی میں بدل جائیں گے جب تمہیں مکمل نجات ملے گی۔ آج بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں، مسیحوں میں بھی راکھ اور خاک میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی مشابہت پیدا کریں، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح جیسا دکھانے کی کوشش کریں۔ مشابہت پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ جیسا
اس کا چہرہ جیسا عقیل کا چہرہ ہے میرا چہرہ بھی ویسے ہو. تو یسوع مسیح کی جیسی شخصیت ہے ویسی شخصیت میری ہو. جیسا یسوع مسیح کہتا ہے ویسا میں کہوں. اور ہمیں عہد جدید میں یہ خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا. آج کی شام دو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں. ایک تو میں نے یہ تاریخ بتائی ہے کہ کس طرح سے روزے آتے ہیں اور لینٹ کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے. ہماری یہ خوشی ہے، ہم خوشی کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی ولنگ مسیح کے ساتھ بتاتے ہیں. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے آمین.